السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسول النبی المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے گفتگو کرنے سے قبل آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بیر صفا، معدن اتقا، عکس نور خدا، صاحب حل عطا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، بآواز بلند پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عقلیں ہوتی تو خدائی سے لڑائی نہ لیتے، یہ گھٹائے انہیں منظور ہے بڑھانا تیرا۔ حب احمد کی تو نے تبلیغ نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری۔ نقش ڈھونڈنا ہی اگر مقصد تیرا، یوں ہی بستر بچھانے سے کیا فائدہ۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ۔ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے آنے جانے سے کیا فائدہ۔ خشک سدے کیے خوب ماتھا گھسا، اور پیشانی پہ داغے سدا بنا۔ قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیارات کا ثبوت شامل ہے، اور اختیارات مصطفیٰ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں سلف سے لے کے خلف تک، صحابہ سے لے کے ائمہ مجتہدین تک سب کا یہ اتفاق ہے، اور سب یہی مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ اختیارات عطا فرمائے۔ لیکن دور حاضر کے کچھ نااہل ایسے پیدا ہو گئے، بظاہر اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں تقویۃ الایمان، اس کا مصنف اسماعیل دہلوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 71 پر اس نے لکھا کہ جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، خواہ انبیاء ہو یا اولیاء ہو، سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں معاذ اللہ۔ اور اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد اور علی ہو، وہ کسی چیز کے مختار مالک نہیں ہو سکتے معاذ اللہ۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا اللہ کے کلام کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا حدیث کریمہ کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا اقوال خلفائے راشدین کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا اقوال ائمہ مجتہدین کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا اقوال ائمہ مجتہدین کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا اقوال بزرگان دین کو مانا جائے، تو آپ کا فیصلہ یہ ہوگا۔ آپ یہی کہیں گے کہ یہ تقویۃ الایمان نہیں بلکہ تفیۃ الایمان ہے، یہ ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب ہے، یہ ایمان کو برباد کر دینے والی کتاب ہے، اس کا مصنف ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ایسی کتاب پر عقیدہ رکھنے والا ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان وہی ہوگا، صاحب ایمان وہی ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ اختیارات عطا فرمائے، کیونکہ یہی عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، یہی عقیدہ خلفائے راشدین کا ہے، یہی عقیدہ تابعین کا ہے، یہی عقیدہ تبع تابعین کا ہے، یہی عقیدہ غوث قطب ابدال اولیاء کا ہے۔ اسی لیے سید اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دو جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضرات،
اب آئیے اقتداء مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی سے سماعت فرمائیے۔ مشکوٰۃ الشریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک عربی شخص آپ کے پاس آیا، اور ایک عربی شخص آ رہا تھا، جب وہ آپ کے قریب ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ تو اس عربی شخص، اس دیہاتی نے فرمایا کہ حضور میرے علاوہ اور کون گواہی دے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دور ایک ببول کے درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ گواہی دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ببول کے درخت کو حکم فرمایا، وہ ببول کا درخت اپنی جگہ سے اکھڑا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس سے گواہی مانگی، تینوں مرتبہ بولا وہ جو آپ نے بولا وہی حق ہے، جو آپ نے بولا وہی حق ہے، جو آپ نے بولا وہی حق ہے۔ اس پورے معجزے کو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وقاری عشق و محبت معیار سنیت علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور صدا کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور صدا کرے، بارک اللہ مرج عالم ہاں وہی سرکار ہے۔ حضرات آپ نے رستم و پہلوان کا نام بارہا سنا ہوگا، ان کی طاقت کا چرچا پورے دنیا میں گشت کر رہا ہے، لیکن آپ نے ایسا پہلوان نہیں دیکھا ہوگا جو پورے درخت کو اکھاڑ دے۔ کاٹتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، اکھاڑتے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں منکر اقتداء نبی کو کہ جس نبی کے حکم میں اتنی طاقت ہے، جس نبی کے حکم میں اتنی قوت ہے، جس نبی کی بات میں اتنا پاور ہے، اس نبی کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی، اس نبی کی ذات میں کتنا پاور ہوگا۔ اسی لیے شاعر نے فرمایا کہ عقلیں ہوتی تو خدائی سے لڑائی نہ لیتے، یہ گھٹا ہے انہیں منظور ہے بڑھانا تیرا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقتدار پر ڈھیر ساری احادیث کریمہ موجود ہے۔ آئیے میں اور ایک احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں، جس کے یہ بھی مشکوٰۃ الشریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بروز ہم پیاسے تھے، ہمارے پاس پانی موجود نہیں تھا اور ہمیں وضو بھی فرمانا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ موجود تھا جس میں پانی تھا، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے وضو فرمانے لگے تو صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم پیاسے ہیں، ہمیں وضو فرمانا ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے۔ جتنا ہی سنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنی 2 انگلیاں ڈال دی، جب باہر نکالی تو دونوں انگلیوں کے بیچ سے پانی کے چشمے ظاہر ہونے لگے، اور تمام صحابہ کرام نے اس پانی سے شکم سیر ہوئے اور اس پانی سے وضو فرمایا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر سے پوچھا حضور بتائیے آپ کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس وقت ہماری تعداد 1 لاکھ بھی ہوتی تو سب کے سب شکم سیر ہوتے اور سب کے سب وضو فرما لیتے، مگر اس وقت ہماری تعداد صرف 1500 تھی۔ اس پورے معجزے کو سیدی اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر جھومے ہیں پیاسے ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنچ آب رحمت کی جاری ہے واہ واہ۔ حضرات رب قدیر نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا معجزہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا اور کہا کہ فَفَجَرَتْ مِنْهُ عَشْرَةً عَيْنًا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے پتھر پر عصا مارا تو پانی کے چشمے ظاہر ہونے لگے۔ میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ نے تو کوئی عصا نہیں مارا مگر آپ نے پیالے میں 2 انگلیاں ڈال دی تو جیسے ہی باہر نکالی اس میں سے چشمے ظاہر ہونے لگے، پانی کے چشمے ظاہر ہونے لگے۔ 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں بلکہ 1500 صحابہ کرام اس سے شکم سیر ہوئے اور اسے وضو فرما لیا۔ تو میں
उससे सिकम को सैर हुए और उससे वुजू फरमा लिया। तो गौर करने का मुकाम है प्यारे इस्लामी भाइयों कि जिस नबी ने एक प्याले में 2 उंगलियां डाल दी तो उससे पानी के चश्मे जाहिर होने लगे, तो ये इख्तियार नबी नहीं तो और क्या है। इसलिए तो शायर ने फरमाया कि आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए को क्या नजर आए, क्या देखे, दीदाए को क्या नजर आए, क्या देखे, नूर के चश्मे लहराए, नदियां बहे, उन उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आइए अब मैं अपने बयान को इख्तिताम पर ले जाते हुए एक वाकया बयान करता हूँ। वाकया तवील है, मैं उसका मुख्तसर अंदाज में बयान करूँगा, तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मदीना शरीफ में ऐसा हुआ कि मैं कई दिनों से भूखा था, मेरे पास खाना मौजूद नहीं था। भूख की शिद्दत ने मेरी कमर तोड़ दी। जब भूख की शिद्दत ज़्यादा बढ़ गई तो मैं मदीना शरीफ के एक रास्ते में बैठ गया, इस मकसद से कि कोई सहाबी रसूल का यहाँ से गुजर होगा तो वो मेरा हाल पूछेंगे, तो मैं बताऊंगा कि हाल ये है कि कई दिनों से मैं भूखा हूँ, तो यकीनन कोई ना कोई मुझे अपने घर खाना खिलाने जरूर ले जाएगा। जब वो बैठे तो देखा कि यारे गारे मुस्तफ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, वही सिद्दीक़ अकबर जो यारे गारे मुस्तफ़ा है, वही सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने अपने माल से हज़रत बिलाल हबशी को आज़ाद किया था, वही सिद्दीक़ अकबर कि जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे किसी के माल से इतना फायदा नहीं पहुंचा जितना कि सिद्दीक़ अकबर के माल से पहुंचा है, जितना सिद्दीक़ अकबर के माल से पहुंचा है। सिद्दीक़ अकबर नजरें झुकाकर तशरीफ ला रहे थे, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, तो सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अबू हुरैरा खड़े हुए और कुरान मुक़द्दस की एक आयत का मतलब पूछने लगे। गर्ज ये कि हमारे तरफ नजर फरमाएंगे तो हमारा हाल मालूम होगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ऐसा नहीं था कि जिस आयत का मतलब मैंने पूछा था उसका इल्म मुझे ना हो। फिर सिद्दीक़ अकबर ने मतलब बताया, चले गए। थोड़ी देर के बाद खलीफाए दोयम उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। हजरत अबू हुरैरा ने वही आयत मतलब उससे पूछा, हजरत फारूक आजम ने जवाब दिया, चले गए। और हजरत अबू हुरैरा अब भी भूखे के भूखे रह गए, लेकिन अबू हुरैरा के मकसद का सितारा चमका। उठा देखा कि मदनी ताजदार बेसहारों के सहारा भूखों को खिलाने वाले सारी कायनात के मालिक व मुख्तार तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए सैयदी आला हजरत ने फरमाया, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जैसे ही सरकार तशरीफ लाए, ये नहीं पूछा अबू हुरैरा क्या हाल है, बल्कि यूं कहा अबू हुरैरा भूखे हो, मेरे साथ चलो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कासाने नबूवत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध का एक प्याला पेश किया गया और घर वालों ने फरमाया फला शख्स ने ये हदिये में दिया है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया कि जाओ और असहाबे सुफ़ा को बुला के लाओ। अलगरज हज़रत अबू हुरैरा असहाबे सुफ़ा को बुलाने गए और यही मन सोचने लगे कि अगर असहाबे सुफ़ा दूध पिएंगे तो मेरे हक में क्या आएगा। यहाँ पर पहले असहाबे सुफ़ा के मकाम और सिफ़ा समझ लीजिए। असहाबे सुफ़ा ये 70 सहाबाए किराम की जमात थी जिसके पास कोई जायदाद मकान नहीं था। ये हजरात अल्लाह और रसूल के मेहमान थे, कोई कुछ खिला दे तो खा लेते वरना यूं ही रहते। मकाम सुफ़ा मकाम जिब्रील से दाखिल होते, दाएं तरफ एक चबूतरा है, उसी को मकाम सुफ़ा कहते हैं और उस मकाम में रहने वाले को मकाम सुफ़ा कहते हैं। चुनांचे असहाबे सुफ़ा आए, हुजूर ने हुक्म फरमाया अबू हुरैरा सबको बारी बारी दूध पिलाओ। एक के बाद दिखे सब ने नूश फरमा लिया और सबके सब सिक्का में सहराब हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो प्याला अपने दस्ते मुबारक में लिया और अबू हुरैरा की तरफ देख के मुस्कुराने लगे और फरमाया, तुमने असहाबे सुफ़ा को अपने हाथों से दूध नोश फरमा दिया, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से दूध नोश फरमाता हूँ। अलगरज हुजूर दूध पिलाने लगे। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा बस हुजूर ने फरमाया और पियो और पियो और पियो। जब हज़रत अबू हुरैरा सिक्का में सहर हुए तो फरमाया, कसम उस जात की जिसने आपको हक बना के भेजा, अब पेट में और जगह नहीं। तो आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खुद ने दूध पी लिया।
اس پورے معجزے کو سید اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ الغرض پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے یہی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صاحب معجزات اور پورا سراپا معجزات بنا کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کل ہے، جو چاہے وہ عطا کر دیتے ہیں، جو چاہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ الغرض یہی ثابت ہوا کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپائے معجزات بنا کے بھیجے گئے۔ دوران تقریر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی یا آپ سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو آئیے استغفار کرتے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، استغفر اللہ من ربی کلی جمیع واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔